أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کا ذکر سنا کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں، ہدایت کے راستے، اس کے اسباب، اس کی رکاوٹیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہدایت دینے نہ دینے کا کیا اصول ہے، ہدایت کس کو ملتی ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں جس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو بہت سارے ایسے شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں جنم لیں گے جس سے بچنا مشکل ہو جائے گا. گزشتہ مجلس میں ہم نے اس بات کا ذکر سنا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہدایت دیتے ہیں. ہدایت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جنتی جب جنت میں جائیں گے بہت ساری نعمتیں وہاں ہوں گی، بہت ساری محل اور دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں اور لباس، بہت سارے کھانے کی چیزیں ہوں گی. تمام چیزوں کو بھول کر بس ایک چیز کا وہ ذکر کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے اللہ، تو نے ہدایت دی، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہونی چاہیے. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کو عطا ہوتی ہے. اور اسی طرح ہم نے سنا کہ ہدایت 4 قسم کی ہوتی ہے، 4 ٹائپ کی ہدایت ہوتی ہے. اور اس میں سے 2 ہدایتیں جو ہم روزانہ 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دونوں ہدایتیں اس میں شامل ہیں. ہدایت الارشاد، ہدایت البیان اور ہدایت التوفیق والارشاد، یعنی دونوں ہدایتیں شامل ہیں. ہدایت کا راستہ بتا اور پھر ہدایت عطا فرما، توفیق دے. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے کو احساس ہے کہ میں اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق مانگ رہا ہوں. اور اسی طرح اس بات کو بھی ہم نے سمجھا کہ ہدایت کسی کو کہیں بھی مل سکتی ہے، چاہے وہ کفرستان میں ہو، چاہے وہ عربستان میں ہو. عربستان میں رہ کر بھی کوئی ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے، کفرستان میں رہ کر بھی کوئی ہدایت پا سکتا ہے. اس سے جگہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے سنا. اور اسی طرح ہدایت ملنے میں کبھی کافی دیر بھی لگ جاتی ہے، کبھی کسی کو لمحوں میں ہدایت مل جاتی ہے. جیسے مہدی کی وہ صحیح حدیث بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک رات میں ان سے لوگوں کو ہدایت بخش دیں گے. سارے لوگ ایک رات میں ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے. کسی کو ہدایت ملنے میں دیر ہو جاتی ہے اور اس کے اسباب ہیں. کسی کو بیماری میں ہدایت ملتی ہے، اپنے کسی عزیز کے رشتہ دار کے وفات کے بعد ہدایت ملتی ہے، باپ کے مر جانے کے بعد بیٹے کو ہدایت ملتی ہے، صحیح راستے پر آ جاتا ہے. کبھی کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے تو ہدایت ملتی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو گزشتہ درس میں ہم نے سنا. آج کی اس مجلس میں
جو ہمارے ساتھ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہدایت کے کیا اسباب ہیں. آپ اور ہم ہدایت پر ہیں انشاءاللہ ضرور، لیکن ہم جانیں گے کہ ہدایت حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں، وسائل ہیں، اس کی کیا رکاوٹیں ہیں. ایک آدھ واقعات میں نے آپ کے سامنے لائے ہیں، اس کو ہم بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز ہم نے بتایا العلم. ہدایت پانے کے لیے، اللہ تعالی کی سچے راستے پر چلنے کے لیے آدمی کو علم ہونا چاہیے. علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. لیکن ہماری غفلت، ہماری بے احساس یعنی ایسی زندگی جو علم سے دور ہے، کوئی سیکھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا ہے اور بس اس میں رہ جاتا ہے کہ وہ اچھا بولتے ہیں کہ یہ اچھا بولتے ہیں. آدمی علم حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی وہ بات کہی کہ کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، سورۃ محمد آیت نمبر 19، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. آدمی جتنا علم حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کو ویسے ملے گی. آج علم حاصل کرنے کے راستے آسان ہیں. آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل ہے اور اساتذہ ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے بہترین راستہ ہدایت پانے کا علم ہے. جو علم حاصل کرے گا وہ ضرور ہدایت پائے گا. اور اسی طرح ایک دوسرا راستہ ہے ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، سورۃ التغابن آیت نمبر 11، جس میں اللہ نے کہا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جیسے ہم تمام جانتے ہیں کہ ایمان الایمان الذی هو الاعتقاد، دل میں اعتقاد رکھنا، والتصدیق بالجنان، ہاتھ پیر سے عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں ہیں. والنطق باللسان، آدمی زبان سے بولے، اور پھر والعمل بالارکان، ہاتھ پیر سے اٹھے بیٹھے نماز پڑھے روزہ رکھے اور پھر دل میں ارادہ بھی کرے. والتصدیق، اور اس بات کا تصدیق کرے کہ میں مومن ہوں. جب وہ اس بات کو مان لیتا ہے تو کہا کہ یہ ہدایت پانے کا بڑا راستہ ہے، سبب ہے. تو دو چیزیں ہم نے سنی. ایک علم، آدمی جتنا علم حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے. اور جیسے ایمان میں مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے. اور ایک چیز ہے دعا. دوستو، عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آج ہم بچوں کی زندگیوں کو لے کر بڑے پریشان ہیں. ہمارے بچے راہ راست پر نہیں آ پا رہے ہیں. بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بچے راہ راست پر گامزن ہیں. لیکن بہت سارے ایسے باپ ہیں تڑپتے ہیں، روتے ہیں کہ میرے بچوں میں وہ تڑپ کیوں نہیں آتی، میرے بچے نمازوں کے پابند کیوں نہیں ہیں، میرے بچے سنتوں کے پابند کیوں نہیں ہیں. آپ اللہ سے دعا کیجیے، گڑگڑائیے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو ہدایت دے گا. ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو. جیسے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے، سیدھے راستے کو بتلا. آدمی دعا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا فرماتے تھے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے. کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے. آپ نے اور ہم نے کبھی دعا کیا؟ دعا کے معاملے میں یقین مانے ہم بہت کمزور ہیں. ہم بہت کمزور ہیں. دعاؤں کے معاملے میں ہم اللہ کے سامنے گڑگڑاتے نہیں ہیں، اللہ سے مناجات نہیں کرتے ہیں، اللہ سے روتے نہیں ہیں. کتنے اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا، مناجات کرنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعا کر کر کے اللہ کو منوا لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں بدل دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے. دعا ہے جس سے بچوں کو ہدایت ملتی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے. اسی طرح ایک اور چیز توبہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ،
قرآن سیدھی سیدھی بات کہتا ہے. جو توبہ کرے گا، سورۃ الرعد آیت نمبر 27، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اللہ اسے ہدایت دے گا. توبہ کیجیے اپنے خطاؤں کی، گناہوں کی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت دے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے. دیکھا آپ نے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے. تو ہدایت پانے کے لیے جہاد ضروری ہے. تو یہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مجاہدۃ النفس اربع، یعنی آدمی کا اپنے نفس سے جہاد کرنا. جہاد 3 طریقے کا ہوتا ہے. کبھی اپنے دشمنوں سے جہاد کرنا، اعداء اللہ جو اللہ کی دشمن ہیں، کافر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جو اللہ کے دین کے مقابلے میں لڑتے ہیں تو ان سے لڑنا، یہ جہاد بالعدا. اور جہاد بالشیطان، کبھی شیطان سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اس کو ہرانا پڑتا ہے. کبھی الجہاد مع النفس، کبھی اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اس کو ہرانا پڑتا ہے، شکست دینا پڑتا ہے. تو یہ جہاد بالنفس 4 طریقے کا ہوتا ہے، جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا. کیسے؟ وہ گناتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجاہدۃ النفس علی تعلم الہدی، یعنی ہدایت کو جاننے کے لیے اپنے نفس پر زور لگانا، اس لیے کہ نفس راضی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سیکھیں، پڑھیں، ہدایت کے راستوں کو جانیں، اچھی باتوں کو سنیں. نفس راضی نہیں ہوتا ہے. نفس کہتا ہے کہ چلو گانا بجانا، ناچ گانا یہ اچھا لگتا ہے. غیبتیں، لوگوں کی غیبتیں، آپ 4 لوگ بیٹھے ہوں، کسی کی غیبت میں ہو، گھنٹے گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا. آپ وہاں بیٹھے بیٹھے کوئی اچھی بات بولیں، سارے اٹھ کر بھاگ جائیں گے، بولے ارے آ گیا ملا، سارے بھاگ گئے. بولا کہ یہ تو مشکل ہے. کہا کہ مجاہدۃ النفس علی تعلم الہدی، ہدایت جاننے کے لیے، اچھی باتیں جاننے کے لیے آپ کو نفس سے جنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو نفس کو زور لگانا پڑتا ہے. یہ پہلی قسم ہے. اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں مجاہدۃ النفس علی العمل بالعلم، آپ نے اچھی باتیں سیکھ لی، چلو آپ نے نفس کو ہرا دیا، کچھ اچھی باتیں سیکھ لی، اس پر آپ کو عمل کرنے کے لیے بھی نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے. اگر آدمی سیکھ بھی لیتا ہے تو عمل کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے، اس کے لیے پھر نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے. نمبر 2. نمبر 3 مجاہدۃ النفس علی الدعوۃ لہذا العلم، آپ نے سیکھنے پر کوشش کی، نفس کو ہرایا، پھر سیکھنے کے بعد جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کے لیے جد و جہد کیا، پھر نفس کو ہرایا. اور پھر جو کچھ علم آپ نے عمل کیا، سیکھا، اب اسے دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی آپ کو تگ و دو، مشقت اٹھانی پڑتی. بولا کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، میں نے علم سیکھا، میں خود باعمل ہوں، تم بھی باعمل بن جاؤ. بچوں کو سکھانے کے لیے، بچوں کو اس علم پر لانے کے لیے آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے. باپ صالح ہے، نیک ہے، ماں نیکوکار ہے، ماں نیک ہے، لیکن اولاد راستے سے بھٹک چکی ہے. ماں باپ کہتے ہیں ہم نے علم سیکھا، دین کا علم سیکھا، ہم دونوں باعمل ہیں، اے میرے بچوں تم بھی باعمل بن جاؤ. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی. یہ تیسرا درجہ ہے. ایک اور درجہ ہے جو بڑا کٹھن ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، چوتھا مرتبہ. چوتھے مرحلے میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجاہدتها علی الصبر علی الاذى فی سبیل الدعوۃ الی اللہ سبحانہ وتعالی. اب اس علم کو پھیلانے میں، جو علم آپ نے سیکھا، عمل کیا اور لوگوں کو پہنچانے کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کی، جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں گی اس پر صبر کرنا، یہ بڑی چیز ہے. یہ بڑی چیز ہے. بڑی تکلیفیں آئیں گی. آپ موحد بن گئے، سارا خاندان مشرک ہے، اب اس خاندان کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ کو بہت ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے.
وہ ایسی دعوتیں دیتے ہیں، ایسے ان کے ہاں فاتحہ کی رسم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، نظر ہے، نیاز ہے، اور وہ 40واں ہیں اور 11ویں ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ کو دعوتیں بھی مل جاتی ہیں، بولتے ہیں آئیے تشریف لائیے. بولا کہ آپ کو تگدو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے کہ ان کو سکھائے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو کہتے ہیں مجاہدۃ الشیطان، یہ تھی ہوئی جنگ، پہلی جنگ کی بات. جو آدمی اپنے نفس سے لڑتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں: علم کا سیکھنا، پھر اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس سے جنگ لڑنا، پھر اس علم کو عمل کے بعد اس علم کو دوسروں کو سکھانے کے لیے، اور چوتھی چیز اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے. اب ایک اور جنگ ہمارے سامنے رہ جاتی ہے شیطان سے. شیطان سے کیسے جنگ لڑیں گے؟ بولا کہ شیطان جیسے ہماری زندگی میں آتا ہے تو 2 ہتھیار شیطان کے: الشہوات والشبہات. شیطان جو ہماری زندگی میں آتا ہے تو 2 چیزیں لے کر آتا ہے. ایک شہوتیں لے کر آتا ہے، شہوت المال، شہوت الطعام یعنی مال کی شہوت، شہوت النساء عورتوں کی شہوت، اور شہوت الطعام کھانے کی شہوت. شیطان طرح طرح سے انسان کو، اور دین میں شبہات لے کر آتا ہے، خواہ مخواہ کے ڈاؤٹ، ایسا ویسا کیا کرے گا، بولا کہ اگر ایسا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ شیطان سے آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی، شہوتوں کے مقابلے میں، شبہات کے مقابلے میں. اسی طرح وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین پر ہدایت پانے کے لیے ایک اور چیز کی آپ کو ضرورت ہو پڑے گی، اچھے دوستوں کی. اچھے دوست آپ کے ساتھ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. یہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے اگر کوئی آدمی محروم ہو جاتا ہے تو ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ سیرت میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معاون تھے، اور ہمیشہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور شعب ابی طالب میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں رہے، اور کئی سال وہاں بھوک پیاس کی تڑپ برداشت کی ابو طالب. لیکن آخری وقت میں برے دوستوں کی صحبت نے آپ کو ہدایت سے دور کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. برے دوستوں کی صحبت کبھی بھی آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا سکتی ہے. اپنے بچوں کا مراقبہ کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں کہ یہ کس سے ملتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ کیا دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ایک باپ ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں، ورنہ تو ایسی اولاد جو صالح نہ ہو، نیک نہ ہو، یہ اولاد نہ ہونے سے بہتر ہے. کہ اگر اولاد اچھی نہیں ہے تو اس کے نہ ہونا اچھا ہے. کہا کہ آدمی اللہ سے دعا کرے، تڑپے، اللہ کے بارگاہ میں بار بار دعا کرے. تو کہتے ہیں کہ میں نے 1-2 واقعات آپ کے سامنے لکھے ہیں، مجھے بہت سارے اسباب گنانے ہیں. کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بدر کے کچھ قیدی تھے، وہ قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ جو لوگ بے قید ہوتے تھے مسجد کے صحن میں ان کو باندھ دیتے تھے، اور وہ قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ سلوک، اٹھنا بیٹھنا، قرآن، بہت ساری چیزیں سنتے تھے. یہ مسلمانوں کا المیہ ہے. میرا ایک خیال ہے، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو اور آپ کا خیال اچھا ہو، کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسجدیں جہاں ہوتی ہیں، مسلمان جیسے ہی مسجد بناتے ہیں اسے اطراف سے گھیرے میں ڈال دیتے ہیں، اندر نظر نہیں آتا کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے. بولا کہ 4 دکانیں ادھر بنیں گے، 4 دکانیں ادھر بنیں گی، کرایہ آتا رہے گا، مسجد چلتی رہے گی. اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ جو چرچ ہوتے ہیں وہ بالکل کھلے ہوئے رہتے ہیں، سارے لوگوں کو نظر آتا ہے اندر کیا چل رہا ہے، اندر پریئر ہو رہا ہے، اور پاسٹر
تبلیغ کر رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، چاہے چوراستے پر ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے دیکھ لیں، چاہے وہ ٹی ٹی کے روڈ کا چرچ ہو یا ویسلی چرچ ہو، جہاں بھی چرچ آپ دیکھیں گے بالکل کھلے کھلے آپ کو نظر آئیں گے، تاکہ آنے جانے والے لوگوں پر تاثر پڑ سکے، اثر پڑ سکے۔ ان کی ایک منصوبہ بندی ہے، اور وہ کچھ لوگ سوچتے ہیں لیکن ہم سوچ نہیں پاتے، ہم یہ چیز سوچ نہیں پاتے کہ اس سے بہت اثر ہوتا ہے۔ یہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ قیدیوں کو مسجد میں لا کر باندھ دیتے تھے تاکہ وہ دیکھیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قیدیوں کے لیے وہاں پہنچا، اور جس وقت پہنچا مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ کیا آیتیں تھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، جیسے انہوں نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن رحمت ربک ام هم المسیطرون۔ سورہ طور کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اور کہتے ہیں جب میں نے ان آیتوں کو سنا کاد قلبی ان یطیر وذلک اول ما وقر الایمان فی قلبی۔ یہ آیتیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنا تو بالکل ایمان میرے دل میں بیٹھ گیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قرآن مجید کی ایک آیت سنی۔ اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو آس پاس احباب ہیں، جو کافر ہیں، جو دین سے دور ہیں، ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن کی آیتوں سے انہیں قریب کریں، قرآن کی آیتوں کو ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی جب میں نے سنا، اور یہ چیز سبب بنی ان کے ہدایت کے لیے اور دین کے راستے کو اپنانے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور ہیں تابعین میں سے ہیں، اور وہ ہیں زادان، ان کا نام ہے زادان۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا کہ یہ زادان بڑے اچھا گاتے تھے، بڑی اچھی آواز تھی اور بڑا اچھا گاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں، اور تنبور بجاتے تھے۔ تنبور جانتے ہیں، جیسے شادیوں میں کچھ مسلمان بچے دیکھنے میں ماشاءاللہ اچھے ہٹے کٹے دکھتے ہیں لیکن وہی بجاتے ہیں، اور کبھی تو میرا من کہتا ہے کہ ان کو بیٹھ کر بتاؤں، ارے اس کے علاوہ بھی تو روزی کے راستے ہیں، تلاشو، یہ ڈھول بجانا چھوڑو۔ اور بڑے اس کے ساتھ نکلتے ہیں، پورا اس کے ساتھ تیار ہو کے، بعد میں پتا چلتا ہے ڈھول بجانے والے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ تو ویسے ہی یہ بھی کرتے تھے، تنبور بجاتے تھے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، دیکھا کہ زازان بڑی اچھی آواز میں گا رہے ہیں اور بجا رہے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فوراً کیا کیا؟ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ گا رہے ہیں اور ان کے پاس شراب کی بوتل بھی ہے، اور تابعین میں سے ہیں، ہدایت سے دور ہیں، فوراً اس کو لڑکا دیا شراب کی بوتل کو، اور تنبور کو پھاڑ دیا، ڈھول کو توڑ دیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا لو کان ما يسمع من حسن صوتك یا غلام بالقرآن كنت انت انت۔ دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اے بچے، تیرے اندر جو کیا کہیں گے صلاحیت، ٹیلنٹ، تیرے اندر جو صلاحیت ہے، تیرے اندر جو آواز ہے، اس آواز سے اگر تو قرآن پڑھتا تو کتنا خوبصورت آواز ہوتی تیری، کتنی اچھی آواز ہوتی۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ چیز تھی فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي مَنْ هَذَا، زازان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ صاحب کون ہیں جنہوں نے میرے شراب کا باٹل توڑ دیا، میرا تنبور توڑ دیا، اور الٹا نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بچے، تیری جو اتنی اچھی آواز ہے، میں یقین سے کہتا ہوں ہمارے مسلمان بچوں میں اچھی خاصیتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں، اچھے ان کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ ان صلاحیتوں کو اسلام کی نہج پر موڑنے کی کوشش کریں، اسلام کی خدمت پر موڑنے کی کوشش کریں۔ اور دنیا کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں، اچھا گانے کے لیے، اچھا ناچنے کے لیے، اور اچھا کمال دکھانے کے لیے، اچھا اسپورٹس میں کرکٹ کھیلنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور میں باقاعدہ ایک دیکھا کہ ماں ہے،
مسجد کے قریب گھر ہے، بڑی پابندی سے فجر کی نماز جیسی ختم ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو اپنی بائک پر بٹھاتی ہے، اپنی اسکوٹر پر، اور بچہ بیٹ ہاتھ میں لے کے جاتا ہے، کرکٹ کلب جاتا ہے، سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اور ماں اتنے اہتمام کے ساتھ روزانہ اس کا معمول ہے۔ اے کاش کیا اچھا ہوتا، اس بچے کو ہم کہتے کہ کم از کم نماز پڑھ کے اگر جاتی تو بڑی اچھی بات ہے۔ دنیا کے معاملے میں اتنے آگے ہم ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں اتنے بودے کیوں ہیں؟ اسی لیے میں نے فجر کی نماز کے بعد وہ بات پیش کی تھی، حسن بصری کا وہ قول میں نے پیش کیا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سمجھا کہ کتنے لوگوں نے نہیں سمجھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انگوٹھے پر کوائن اچھال کر بتا دیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہے، یعنی دنیا کے معاملے میں اتنے وہ تیز ہیں کہ کوائن تولیں گے نہیں، صرف ایسے جیسے ٹاس اچھالتے ہیں بتا دیں گے کہ کتنے گرام ہے، کتنی ملی گرام ہے، لیکن نماز پڑھنے کا ڈھنگ ان کو نہیں آئے گا۔ دنیا کے معاملے میں اتنے چاق و چوبند، اتنے چالاک، لیکن دین کے معاملے میں بودے، دین کے معاملے میں کچھ نہیں معلوم، اچھا نماز پڑھنا ان کو نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو زازان کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو کہتے ہیں قالوا هذا ابن مسعود، لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں۔ زازان کہتے ہیں فَأَلْقَى فِي نَفْسِي التَّوْبَةَ، اب میرے دل میں توبے کی، میں نے اپنے آپ توبہ کرنا چاہا، میں نے توبہ کیا۔ فَسَعَيْتُ أَبْكِي، میں دوڑتا ہوا عبداللہ بن مسعود کے کپڑوں کو پکڑ لیا، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ وَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَاعْتَنَقْنِي وَبَكَى، اور میری طرف عبداللہ بن مسعود پلٹے اور مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا مَرْحَبًا بِمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، ارے مبارک ہو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ اجلس ثم دخل واخرج تمرا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وکثیر من الاسانید تجد فی هذا الرجل ذادان، یہ ذادان جو بالکل ہدایت سے دور تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات نے ان کو ہدایت پر لایا اور وہ محدث بن گئے، حدیثوں کی روایت کرنے والے بن گئے۔ تو ہمارے بچے بھی جو ہدایت سے دور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل دور ہے، قریب ہیں، قریب ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تھوڑا ان کو تھوڑا نم کرنا پڑتا ہے، تھوڑا ان کو اصلاح کرنی پڑتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی توفیق دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہوئے قانبی کا کہتے ہیں شعبہ بن الحجاج مشہور ہے، راویوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان ابی یشرب النبی، ان کے اولاد میں سے کہتے ہیں کہ میرے جو باپ تھے نبیذ پیتے تھے، نبیذ شراب کے مانند ایک چیز ہوتی تھی، وہ پیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فمر شعبہ المشہور الثقہ المتقن الضاد علی حمارہ، کہتے ہیں قانبی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے تو وہاں سے شعبہ بن حجاج گزرے، مشہور محدث ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اور لوگ ان کے پیچھے، وہ گدھے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، پہلے لوگ گدھے پر بیٹھتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں کہ اتنے بڑے محدث جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس منظر کو جب قانبی نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، بولا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ محدث ہے۔ تو قانبی کہتے ہیں کہ میں پیچھے دوڑا اور دوڑ کر میں نے شعبہ کو پکڑ لیا، بولا کہ ایک حدیث مجھے بھی سناؤ، اور میں لال لنگی پہنا ہوا تھا، اور لال لنگی شریعت میں تو ہے نہیں کہ پورا خالص لال لنگی کوئی پہنے، ازار میں پہنا ہوا تھا۔ تو شعبہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم ایسے لوگ ہو جن کو حدیث سنائی جائے، تم حالت سے ایسی نہیں لگتے ہو کہ تم کو کوئی حدیث سنائی جائے۔ کہتے ما انت من اصحاب الحدیث، کہا لا، تمہارے اندر حدیث سننے اور پڑھنے کی کوئی چیز میں نہیں دیکھتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حدیث سناؤ ورنہ چاقو میرے پاس ہے، انہوں نے چاقو نکال لیا۔ تو انہوں نے ایک حدیث سنائی ان کو، حدیث میں کیا کہا؟ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم اللہ سے شرماتے نہیں ہو تو جو چاہے کرو، تمہارے اندر شرم نہیں ہے تو جو چاہے کرو۔
یہ بات جب انہوں نے سنی تو ان کی دل کو یہ چیز لگی اور کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کیا اور واپس گھر آیا اور اپنے شراب کی ساری چیزیں زمین پر بہا دیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں، اور پھر میں مدینہ آیا اور وہاں میں نے علم حاصل کیا، اور دوبارہ میں واپس گیا تو تب تک شعبہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ایک حدیث جو انہوں نے سنی اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کیسے بھی کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری واقعات ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فضیل بن عیاض جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ وہ بڑے ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، اور ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے چڑھے، جیسے روایتیں آتی ہیں، یا ان کا کسی سے عشق چلتا تھا اور اس کے گھر چڑھنے لگے تو انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیت سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت آیا نہیں کہ مومنوں کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ جائیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ جب اس آیت کو انہوں نے سنا تو بالکل اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہوا، اور دنیا کی حالت ایسی، دل کی حالت ایسی بدلی، بڑے زاہدوں میں، عابدوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں مالک بن دینار، ان کے گھر ایک چور آیا اور خوب ٹٹولا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ نہیں ملا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس چور کو پکڑ لیا، بولا کہ تو میرے گھر میں آیا ہے، دنیا تو نہیں ملی، چل میں تجھے آخرت دیتا ہوں۔ میں نے اسے بٹھایا، وضو کروایا، 2 رکعت میں نے اسے نماز پڑھائی، اور پھر فجر کی نماز کے لیے میں اسے لے گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ تو آیا تھا چوری کرنے کے لیے، ہم نے اسے چوری کر لیا، میں نے اسے چوری کر لیا۔ آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اگر نیک ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے سیدھے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ چند واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں، لیکن مجھے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، بس تھوڑا وقت ہمارے پاس باقی ہے، بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہدایت پانے کے جو راستے ہیں، اسباب ہیں، اس میں سے جو راستے ہم نے سنے، پہلی چیز کہا توحید۔ اگر آپ آدمی کو موحد بنا دیں گے، توحید پرست بنا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت قرآن مجید میں، جیسے اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ شرک سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، آیت نمبر 80 پر 2۔ جو لوگ موحد بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ جو توحید پرست ہے وہ ہدایت پر ہے، جو توحید پرست نہیں ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں کہا، امتثال ما امر اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے طریقے پر چلنا۔ اللہ نے جو باتیں کہیں، رسول نے جو باتیں کہیں، ان باتوں پر آدمی چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کیا طریقے کا مطلب ہے صراط مستقیم، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 68 میں کہا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم صراط مستقیم کی طرف اسے ہدایت دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو مانتا ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے معاملات، عبادات، ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے کہا توبہ، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کریں، اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ پیش آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، جیسے اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہم اس کو شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اللہ کے راستے سے وہ ان کو روک دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ یہ اسباب ہیں، لیکن ہدایت سے بعض چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔
اگر کوئی آدمی عزت والا ہے، شہرت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، اگر آپ اس سے کہیں کہ یہ غلط راستہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے گا، تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. حرام کی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا، خبر کے پاس بیٹھا مجاور اپنی مجاوری چھوڑنا نہیں چاہتا، خبر پرست اپنے خبروں کی عبادت نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے کہ اس میں عزت ہے. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں، وہ کیسے چھوڑے گا؟ وہ چھوڑے گا تو اس کے سارے نذرانے ختم ہو جائیں گے. کہا کہ وہ ہدایت سے دور ہے. یہ چیز ہے جو اس کو ہدایت سے دور کر رکھا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی کو ہدایت سے دور کر دیتی ہیں. اسی طرح عدم الاہلیہ، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انسان مجبور ہے یا انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد دو جماعتیں مسلمانوں میں پیدا ہوئیں. ایک جماعت جبریہ اور ایک جماعت قدریہ. جبریہ کا مطلب تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ارے ہمارا کیا، ہم مجبور ہیں، اللہ اٹھایا تو اٹھتے، اللہ بٹھایا تو بیٹھتے، اللہ نماز کو آیا تو نماز پڑھنے آتے، یعنی مجبور. جبریہ. اور ایک تھے قدریہ، بولتے کہ نہیں، ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم جیسے کریں، جو چاہے کریں، اللہ کا ہم پر کوئی کنٹرول نہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. اور اموی سلطنت میں اللہ تعالیٰ نے ان بادشاہوں کو، خلفاؤں کو ہدایت دی، انہوں نے ایسے سارے بدعقیدہ لوگوں کا قتل کروایا اور اس چیز کو انہوں نے ختم کیا. اور آج کے زمانے میں پھر نئے سرے سے یہ چیز شروع ہو رہی ہے. بہت سارے ہیں جو اس طرح کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اللہ سارا چیز جو چاہے کرے. ہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان کا جو بھی ارادہ ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، آپ جو بھی ارادہ کریں. لیکن اس اسباب اختیار کرنے میں انسان کو اختیار ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی، ابو جہل کے لیے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی. لیکن ہدایت کس کو ملی؟ ہاں، عمر رضی اللہ عنہ. ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، لیکن دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے کیا تھا. تو ہدایت کے راستے اختیار کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے پکڑ دھکڑ کرتے ہیں کہ آدمی چاہے تو نیک بن سکتا ہے، مسجد کو آ سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے. یہ اسباب ہیں. آدمی جس کو اختیار کرے گا تو ہدایت والا بنے گا، اور برائی کے راستے اگر اختیار کرے گا تو برا بنے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اللہ کی مشیت کے تحت انسان کے سارے کام ہوتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو کچھ تم چاہتے ہو، تمہاری ساری مرضی اللہ تعالیٰ کے مرضی کے ماتحت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی حکمت کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی ایک حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کام کریں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پر جمائے رکھے، اس کے اسباب اختیار کیجیے، اور اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اور اس میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جانا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ہم تو اتنے گنہگار ہیں، اللہ ہم کو کہاں ہدایت دے گا. یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ آؤ تم کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، میں اتنی مغفرتیں لے کر آتا ہوں اللہ کی رحمت سے. اور اسی طرح ایک اور رکاوٹ جو اللہ کی سے ہدایت پانے کے راستے میں آتی ہے وہ التسویف. التسویف کے معنی ہیں اب آنے والے جمعے کے دن اچھا غسل کر کے میں ہدایت پر آ جاؤں گا، اس سے پہلے جو چاہے کر لوں گا. بلا وہ جمعہ آتا نہیں، وہ اچھے ہوتے نہیں. بلا کہ بہت سارے ہیں وہ ایک ڈیڈ لائن رکھتے ہیں کہ اب اس سال میں حج پر جاؤں گا، جب آؤں گا تو بالکل ایسے ہو جاؤں گا کہ بس نیک ولی، اللہ کا ولی بن کر آ جاؤں گا. تو ایسے نہیں. جس لمحے اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی اسی لمحے جانے لگے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب ہماری زندگی ختم ہو جائے. تو التصویف، آج سے کل سے میں اچھا ہو جاؤں گا، یہ چیزیں ہیں جو شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی ہدایت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو
ایسے لوگوں میں شامل کرے جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، دوسروں کو ہدایت کے راستے پر لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پیشانیوں کو ہمیشہ اپنی عبادت میں جھکائے رکھے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔